بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل اسپائرنٹ، مائی نیم از بشیر ریب۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کلاس 10 اردو کے امپورٹنٹ ایمسیکیوز کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم پیپر کی بات کریں تو جس کا سب سے مشکل پورشن ہوتا ہے آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ کا آبجیکٹیو کور ہو جائے تو باقی پیپر بہت ایزی ہوتا ہے، آپ اس کو ایزیلی کور کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن کے اندر موجود واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر دیں تاکہ جو بھی نوٹ شیئر کیے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ جیسے یہ ایم سی کیو ہمارے پاس ہے کہ ہم جو ہے وہ پی ڈی ایف فائل یا جو ہے وہ امیج آپ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ اس کو پریپیئر کر سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ اور اگر ہم بات کریں ایم سی کیو نمبر 1 کی طرف، تو ہمارے پاس ایم سی کیو نمبر 1 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جملہ انشیہ اور جملہ خبریہ قسمیں ہیں ٹیکسٹ کی، ٹھیک ہے؟ تو جملہ انشیہ اور جملہ خبریہ ہمارے پاس مرکب تامی اکثر میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے پریکٹس مرکب تام، مرکب ناقص کیا ہوتا ہے، مرکب شعری، مرکب عددی دونوں کرنے، ٹھیک ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی کو خبر دی جائے اس کو جملہ خبریہ، آپ کو سمجھ آ گئی سینٹینس سے ہی۔ پھر لکھا کہ وہ جملہ جس میں مسند فعل ہو اور مسند عادیہ اسم، اسے کیا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ اسمی اور فعلیہ آپ نے لازمی خبر کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ سبجیکٹ میں بھی آتا ہے، تو اس کا آنسر ہے جملہ فعلیہ۔ وہ جملہ جس میں فعل امر، نہیں، ندا اور تمنا پانی میں جائے وہ ڈیش ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس جملہ انشیہ ہے۔ پھر مسند اور مسند علیہ مرکب تام کی ڈیش ہے، تو مسند علیہ اوپر ہم نے بات کی تھی وہ اس کے حصے ہیں۔ پھر وہ جملہ جس میں مسند علیہ مبتدا ہو وہ ڈیش ہے، تو جملہ اسمیہ۔ تو ہم نے جملہ فعلیہ بھی بات کی، جملہ اسمیہ بھی ڈسکس کیا۔ پھر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ، ٹھیک ہے؟ مجموعے کو کیا بولتے ہیں؟ تام، جملہ تام۔ تام میں کسی کو بات چیت کو لمبا کرنا۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جسے کہنے والے کا مقصد پورا ہے وہ پورا نہ ہو سکے، تو ناقص چیز، مرکب ناقص کو بولتے ہیں، مرکب بولتے ہیں دو چیزوں کے مجموعے کو۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ آپ کو سمجھاتی ہے۔ پھر مرکب یا کلام کی اقسام ہے، تو مرکب کی کتنی اقسام ہیں؟ دو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم تشبیہ کے معنی ہیں۔ تشبیہ کے معنی ہوتے ہیں قرار دینا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کی مانند قرار دینا، کسی چیز کی طرح قرار دینا، ٹھیک ہے؟ پھر ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ بیسیکلی کیا ہے ہمارے پاس؟ تشبیہ، ہستی اپنی حباب سے، یعنی زندگی کو حباب سے، حباب میں پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ پھر پلکوں سے گر نہ جائے موتی مال لوگ، اس میں مستعارہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پلکوں سے گر نہ جائے تو پلکوں کو مستعار لیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ پلکوں۔ پھر استعارہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے، استعارہ میں لفظ ہوتا ہے استعمال مجازی معنی میں، ٹھیک ہے؟ یعنی حقیقی معنی کو بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ماں نے کہا چاند آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب چاند جو ہے وہ مجازی معنی میں بیٹے کو چاند سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آدمی آدمی سے ملتا ہے مگر دل کم کسی سے ملتا ہے، یہ پہلا شعر ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں مطلع۔ مطلع کا لفظ نکلا طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع بولتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ استعارہ کے مشترکہ خصوصیات کہلاتی ہیں، تو استعارہ کے مشترکہ خصوصیات کو ہم وجہ جامعہ، ٹھیک ہے؟ جو دو چیزوں کو کمپیئر کرنے میں کام آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر ہم فٹر موو کریں نیکسٹ ایم کی طرف، تو اس کے اندر واپس کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کے اندر واپس لکھا ہوا ہے کہ ابن مریم قواعد کے روح سے ڈیش ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابن مریم قواعد کے روح سے کیا ہے؟ کنیت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کنیت، لقب، ٹھیک ہے؟ خطاب، حرف، یہ پتہ نہیں کس چیز کی قسمت ہے، میرے ذہن میں نے اس میں علم کی آئی تھنک سو قسمت تھی، اس میں صافت کی، تو اس کو ہمیں لازمی کور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسم جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ثابت کرو، وہ بیسیکلی اس میں سستی ہوگی، نام سے شروع ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کسی سنت سخن کو نمایاں خوبیاں، اعجاز و اختصار ہے ڈیش، ٹھیک ہے؟ تو غزل، مطلب مقطع اور دیو قافیہ اجزاء کس کے ہوتے ہیں؟ غزل کی۔ منظر فطرت اور عوامی شاعر کے حوالے سے کس شعر کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو بیسیکلی نذیر اکبر آبادی کو عوامی شعر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک رائٹر نذیر اکبر آبادی ہے۔ پھر صورت واقعہ سے مزہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورت واقعہ سے مزہ پیدا کرتا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ مزہ نگار۔ اس دولت اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں بیٹھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس کیا یہ افسانہ ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ادار لینا۔ مطلع کے علاوہ غزل کے شعر کے ہر دوسرے مصرے میں آتی ہے ڈیش، تو مطلع کے علاوہ کیا آتی ہے کہ ہر دوسرے مصرے میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم ردیف بولتے ہیں۔ میرے سفید بالوں کو کچھ لحاظ کرے جملہ مثال ہے ڈیش، بیسیکلی مثال ہے کنایا کی۔ پھر چھپی ہوئی بات کہنا،
लफ्ज़ी मायने हैं। तो छुपी हुई बात हमारे पास क्या आ जाता है, कनाया किस, ठीक है। फिर लिखा किसी सन्नफ़ अदब का बाकायदा कोई मुसन्निफ नहीं होता, ठीक है, लो कहानी का, ठीक है। मौलवी अब्दुल हक और डैश, तो ऊपर मैंने आपको बताया था स्टार्ट में पिछले क्लास पेपर के अंदर, तो वहाँ पे वो खाकन का लिखा हुआ था, ठीक है। फिर जुमला इसमें जुमला फिर दोनों किस्में हैं, जुमला खबरिया की। जुमले की कितनी अक़साम होती हैं, जुमले की हमारे पास बेसिकली अक़साम होती हैं दो, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ी होगी इसमें मारफा, सॉरी, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल मोह तमाशा है लबे बाम अभी, ठीक है। अब इसमें जो है वो तलमिया इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइम ही था तो एक शेर में आपको समझा देता हूँ। तो अब ये इकबाल का शेर है और बड़ा मशहूर शेर है, ठीक है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अब इसका मतलब ये है कि बेखतर, बगैर किसी परवाह के, कूद पड़ना, छलांग लगा देना, आतिश आग, नमरूद, नमरूद की लगाई हुई आग में इश्क। तो ये एक तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ बगैर किसी परवाह की जो है वो, जो नमरूद ने आग लगाई थी उसमें छलांग लगा दिया था, ठीक है। तो अब इसके जो पहला था कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अगले में लिखा कि अक्ल मोह तमाशा है लबे बाम अभी, कि अक्ल मोह तमाशा, मोह तमाशा के मतलब कि खिड़की से जान को देखना कि छलांग लगा दी है कि नहीं, कि इसमें पूरे में लिखा हो कि हजरत इब्राहिम इस्लाम ने बगैर किसी परवाह की आग में छलांग लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने दिल से काम लिया। तो अगर अक्ल से काम लिया तो वो कब छलांग लगाते हैं, ठीक है। तो जिसका नेक्स्ट मिसर उसमें लिखा कि अक्ल मोह तमाशा है लबे बाम अभी, कि अक्ल खिड़की से जान के देख रही है कि आया उन्होंने छलांग लगा दी है कि नहीं। तो इसमें तलमिया इस्तेमाल हुआ है। फिर लिखा है कि नज़्म और नसर में एक अल्फाज या चंद अल्फाज के जरिए किसी मशहूर आयत, रवायात, वाक़या या तारीखी सानी की तरह इशारा करने को हम तलमिया बोलते हैं। ये अकबर भी आपको होता है। अब खूबसूरती मतलब कि किसी बात की ऐसी खुशी नुमा और शरारना वजह बयान करना जो हकीकत में इसकी वजह ना हो, उसको कहते हैं सनत हसर तालीम, ठीक है। जो हकीकत में उसमें ना हो मतलब बयान किया तो उसको हम सनत तालीम बोलते हैं, ठीक है। किसी एक चीज को किसी मुश्तरका खूबी या बुराई की वजह से उस चीज की मानत कराना, ठीक है। और वो हमारे पास क्या होता है, इस्तिहारा। आप इसमें आप मतलब कोई गौर करें, किसी एक चीज के मुश्तरका खूबी बुराई ना किसी बयानियत दूसरी चीज के करार देना। आप मतलब कि बयानियत होती है, मतलब उसकी जगह वो अल्फाज इस्तेमाल करने को हम क्या बोलते हैं, इस्तिहारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव करें तो वो सिर्फ जिसकी बिना पर तशबीह दी जाए, ठीक है, कि जिस वजह से दूसरी चीज से तशबीह दी जाए उसको बोलते हैं वजह तशबीह। फिर वो कलमात, वो कलमा या कलमात जो मुशब्बा मुशब्बे को मिलाए, इन्हें क्या कहते हैं कि हर्फ तशबीह। हरफ मीन मिलाना, दो चीजों को मरकब को मिला रहा तो उसको बोलते हैं हर्फ तशबीह। फिर लिखा हुआ हमारे पास कि सनत तजात में डैश अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सनत तजात में हमारे पास मुतजात अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे लिखा हुआ है कि मरकब, मरकब किस जुबान का लफ्ज है, तो मरकब हमारे पास अरबी जुबान का लफ्ज है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमू अगर अपना महफूम वाज़ेह ना कर सकें तो उसको मरकब है नाकिस। रुबाई में हमारे पास कितने शेर होते हैं, चार, मखमस में पांच और मुसद्दस में छह, ठीक है। बांधने वाला लिखो उसको। उसके बाद हमारे पास टैब का मिसरा क्या होता है कि एक शेर जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, मतलब कि बंद के अंदर एक शेर जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं टैब का मिसरा। फिर मरकब की कितनी इकसाम है, दो। जुमले की इकसाम डैश है, जुमले की हमारे पास दो इकसाम थी, जुमला इसमें और जुमला फिर। फिर अगर हम नेक्स्ट एमसी अगर मूव करें तो लिखा है कि आराम से बैठ जो कौन सा जुमली है, तो अगर इसमें फोकस करेंगे तो जुमला एमसी है, ठीक है। मरकब ताम, मरकब ताम डैश को भी कहते हैं, मरकब ताम हम जुमले को भी बोलते हैं, ठीक है। मसनद आलिया किस जुबान का लफ्ज है, तो मसनद आलिया अरबी जुबान का लफ्ज है। मसनद, मसनद आलिया का ताल्लुक किससे होता है, तो मरकब ताम, दो चीजों के दरमियान ताल्लुक पैदा करना है। आपका नाम क्या है, तो इसमें हमारे पास आगे सवालिया मार्क्स है, तो अगर हम रमूज़ औकाफ की तरफ फोकस करें तो ये सवाल किया। फिर मरकब ताम को, मरकब नाकिस को डैश कहते हैं, कलाम नाकिस, ठीक है। जुमले में जो खबर दी जाए इसे डैश कहते हैं, जुमले में जो खबर दी जाए इसको मसलन बोला जाता है। और जुमले में जिस चीज के बारे में खबर हो इसे डैश कहते हैं, जुमले में जिस चीज के बारे में खबर हो इसको हम कहते हैं मसनद डालिए। फिर फेल, फाइल और माफूल पर मुश्तमिल जुमला कहलाता है। फेल, माफूल और फाइल पे जो मुश्तमिल जुमला तो जुमला फेलिया बोलते हैं, ठीक है। जो आपसे पुराना दस में था उसके अंदर भी क्वेश्चन मेंशन था। जिस शख्स की चीज को तशबीह दी जाए डैश कहते हैं, तो जिस चीज शख्स को तशबीह दे उसको मुशब्बा कहते हैं। और तशबीह देने की वजह होती है, तशबीह देने की वजह क्या होती है, मुश्तरका सिफात, ठीक है।
مشبہ مشابہ میں پائے جانے والی مشبتہ صفات کو ہم ڈیش کہتے ہیں. تو وجہ تشبیہ تشبیہ کے ہمارے ٹوٹل کتنے ارکان ہیں؟ 5. ٹھیک ہے. مشبہ مشابہ وجہ تشبیہ عرض تشبیہ اور حرف تشبیہ وجہ جامعہ. ٹھیک ہے. تشبیہ کے ارکان 5 ہیں. مشبہ مشابہ کہتے ہیں ظرفین تشبیہ. ٹھیک ہے. واسطی اپنی واپس یہ کی سی معروف کیا تھا تشبیہ. ٹھیک ہے. جس مقصد کے لیے تشبیہ دی اسے کیا کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ، یعنی کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. پھر حروف تشبیہ کو بھی ڈیش کہتے ہیں. تو ادات تشبیہ تشبیہ میں الفاظ ڈیش معنی میں ہوتے ہیں. تو تشبیہ میں حقیقی معنی میں ہوتا ہے، استعارہ میں مجازی معنی میں. ٹھیک ہے. استعارہ کے لغوی معنی ہے ادار لینا. استعارہ کے ارکان کی ذات 3 ہے. ٹھیک ہے. مستعارے ٹھیک ہے ایک اس میں سے، تو باقی تو آپ نے ریکمنڈیشن بتانے. استعارہ میں لفظ ڈیش معنی میں استعمال ہوتا ہے. مجازی دیکھو میرا چاند آیا، تو اس میں مستعارے کیا ہے؟ بیٹا میرا چاند آیا. اس جملے میں وجہ جامعہ کیا ہے؟ خوبصورتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہستی اپنی واپسی بھی کر چکے. روزمرہ کی اس بول چال کا نام ہے. تو روزمرہ ہمارے پاس اہل زبان کا بول چال ہے. پھر علی نے بازار سے کتاب خریدی ہے، کون سا جملہ ہے؟ تو علی نے بازار سے کتاب خریدی ہے جملہ فعلی ہے. پھر کتاب میز پہ رکھ دو، اس جملے میں الفاظ پر ڈیش کیا تو یہ حرف جار ہے. پھر جملہ فعلیہ میں موجود ہو سکتے ہیں. تو جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، فاعل مفعول اور فاعل. ٹھیک ہے. درجہ ذیل میں سے کسی شعری حیبت میں ٹیم کا مصرع کیا ہوتا ہے؟ ٹیم کا مصرع کو ہم کرتے ہیں ترجیح بند، جس میں ایک شعر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس تحریر جس میں کسی بھی تحریر کی خوبی خامیوں کو بیان کیا جائے اسے کہتے ہیں تنقیدی مضمون، یعنی کسی چیز پہ تنقید کرنا. ٹھیک ہے. استعارہ کے لغوی معنی اور آداب دینا، کسی بات کی حقیقی وجہ جو شرانہ وجہ بیان کرنا. علم بدیع کی روح سے ڈیش کہلایا جاتا ہے. تو اس میں تعدیل. پھر استعارہ کے ارکان میں کیا نہیں ہوتا؟ مستعارے میں تو مستعارے میں ہوتا ہے، اور وجہ جامعہ بھی ہوتا ہے، اور وجہ شبہ اس میں نہیں ہوتا. وجہ شبہ ہمارے پاس تھا تشبیہ کا ارکان. پھر ذیل میں سے کون سا مصرع سند تکرار؟ تکرار بھی دو جملے کے درمیان فضاد. رونا ہے اب ہنسی خوشی کا. اس کے بعد آتے تھے سر درد سر آتے تھے سرو سردا جھونکے نسیم کے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا بہت لفظ لکھا ہوا تو پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے، لیکن سمجھ آ رہی ہوگا. مقطع کا مطلب کیا ہے؟ کاٹ دینا، آخری کو بولتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. درجہ ذیل میں کس شعری مصنف میں کسی شخص کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرنا مرثیہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. کسی شخص کے پر مطلب کہ فوتگی پہ رنج و غم کا اظہار کرنے کو ہم بولتے ہیں مرثیہ نگاری. پھر واحد تاثر جمعیت اور اختصار کسی افسانوی صنف کی خوبیاں ہیں افسانے کی. پھر 2 روپے سے ڈیش دہی لے آؤ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 روپے کا دہی لے آؤ. ہمیں لالچ ڈیش نہیں چاہیے، ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. چاہے یوسف علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ تو چاہے یوسف تلمیہ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر مطلع کہ لغو معنی طلوع ہونے کی جگہ. ردیف کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ردیف عربی زبان کا لفظ ہے. قافیہ کے لغو معنی کیا ہے؟ تو قافیہ کے لغو معنی ہے قافیہ پیچھے آنے والے مطلب کہ ہمہ الفاظ. پھر تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ تو 5. وہ شخص چیز جس کے لیے لفظ مستعارہ دیا جیسے کیا کہتے ہیں مستعارے ضربین استعارہ میں مشترک صفات کہلاتی ہیں وجہ جامعہ. پھر مشبہ اور مشبہ کو کس بنیاد پر تشبیہ دی جا رہی ہے؟ مشترکہ صفات یا عرضی تشبیہ. اس کے بعد ارکان استعارہ کی تعداد کتنی ہے؟ 3. تشبیہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ مشابہت رکھنا، تشبیہ رکھنا، اس جیسا ہونا. بلی کی کھال ریشم کی طرح ملائم ہوتی ہے، اس میں طرح حرف تشبیہ ہے. مرس ڈیش جوں جوں دوا کی، مرس بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ٹھیک ہے. اس کنویں کا پانی ڈیش ہے، تو اس کنویں کا پانی کھارا ہے. پھر غزل کے پہلے شعر کا مطلب غزل کے پہلے شعر جس میں ٹولوں اس کا مطلب آتا ہے غزل اور قصیدے میں کسی کا ہونا ضروری ہے. تو غزل میں مطلع کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور طلوع ہونے یا بننے کی جگہ کو ہم مطلع ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مطلع پہلے شعر کو بولتے ہیں. یہ 5 6 کی تھی. ٹھیک ہے. مطلع کے دونوں مصرے آپس میں ہم اور بعد ہوتے ہیں، تو ہم کافی سوری مطلع کے دونوں مصرے آپس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری ہم کافی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کھانا وانا اس طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ میں موو کریں تو لکھا ہوا ہے کہ
مقطع میں شہر استعمال کرتا ہے تو مقطع میں شہر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلع کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ تو مطلع کی بنیادی پہچان ہے پہلا شعر دونوں اس کے آپس میں ہم کافی ہے، پھر ہستی اپنی واپسی پلٹ کر چکی ہے، روزے مرا یہ پلٹ کر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آپ میں کرا چکا ہوں، تو آپ لوگوں نے مجھے ان کا آنسر کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ تھی آج کی پی ڈی ایف، ٹھیک ہے، جس کے اندر میں نے کافی ایم سی کیو کو شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ، اور باقی میرے پاس 200 مور ایم سی کیوز پڑے ہوئے تھے جن کو اگر میں ایکسپلین کرنے بیٹھوں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو اگر ٹائم ملے تو اس کو بھی ایکسپلین کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ باقی کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ پارٹ میں۔ تب تک اللہ نے کے بعد اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ڈسکرپشن کے اندر موجود واٹس ایپ کو لازمی جوائن کریے گا۔